الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمانے آخری نبی رسول ہاشمی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں لکھا رہے گا فرشتے اس کے لیے یعنی جس نے کتاب میں درود پاک لکھا ہوگا حضور کے نام نامی کے ساتھ فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں کتنی پیاری فضیلت ہے، اگر یہ ہمیں سعادت مل جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ الحمدللہ ہم ہفتہ وار اجتماع میں حاضر ہیں، اچھی نیتیں فرما لیں، جتنی زیادہ اچھی نیتیں ہوں گی اتنا ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ تو سب سے پہلے نیت کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے بیان سنیں گے اور علم دین سیکھیں گے، پورا بیان سنیں گے، ادب سے بیٹھیں گے اور اس سے نصیحت حاصل کریں گے، اور جہاں جہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے گا درود پاک بھی پڑھیں گے، سبحان اللہ کہنے کی حاجت ہوگی تو ثواب کمانے کی نیت سے سبحان اللہ بھی کہیں گے، اور اگر صلو علی الحبیب کی صدا لگائی گئی تو پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ درود پاک بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، صحابی رسول حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے ہیں اور کثرت سے عبادت کیا کرتے، نمازیں پڑھتے، یہاں تک کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پاؤں پر سوجن آ جاتی ہے۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل تھے، یعنی رات کو نماز پڑھنے والے تھے اور کبھی بھی آپ قیام اللیل ترک نہ فرماتے۔ اور اسی طرح آپ ہی سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ رات کو نماز ادا فرمایا کرتے، پھر جتنی دیر آپ نے نماز ادا فرمائی ہے اتنی دیر آرام فرماتے، پھر اٹھتے اور جتنی دیر آرام کیا ہے اتنی دیر تک نماز پڑھتے، پھر نماز پڑھنے کی مقدار آرام فرماتے، یوں کرتے رہتے یہاں تک کہ فجر ہو جاتی۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے کے بعد جب بھی بیدار ہوتے مسواک کرتے، تازہ وضو کر کے نماز ادا کیا کرتے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اے عاشقان رسول، آپ نے سنا کہ ہمارے بخشے بخشائے آقا اور امت کو بخشوانے والے آقا، دو جہاں کے داتا نور خدا صلی اللہ علیہ وسلم کتنی کثرت سے عبادت کیا کرتے۔ اور یہاں پہ یہ بھی غور فرمائیے کہ آج ہمیں عبادت کے حوالے سے طرح طرح کے معاملات کا سامنا ہے۔ ہمیں نماز پڑھنی پڑ جائے تو اپنی مصروفیت کو سامنے لے آتے ہیں، ہمیں علم دین سیکھنا پڑ جائے تو اپنی مصروفیت کو سامنے لے آتے ہیں، ہمیں کوئی نیک عمل کرنا پڑ جائے تو ہمیں کوئی کام یاد آ جاتا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ دیکھیں گے، ابھی 2 سے 3 روایتیں بیان کی، اور آپ کی عبادت کا عالم کے رات کو بھی عبادت کرتے، روزہ بھی رکھتے، نفلی عبادت بھی کرتے،
اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مصروفیت پر غور فرمائیں۔ ہمیں اگر مصروفیت ہو نا، کوئی کام کاج ہو، تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ ہم ایک گھر کی ذمہ داری پوری کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک ہمارے گھر ہوتا ہے، وہ ہمارے ذمہ ہوتا ہے، ہم اسے چلانا ہوتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے نبی ہیں، پوری کائنات کے نبی ہیں، نبوت کے فرائض بھی انجام دیا کرتے، صحابہ کرام کو علم دین بھی سکھایا کرتے، نیکی کی دعوت بھی دیا کرتے، غم خواری بھی کیا کرتے، اگر کوئی مریض ہوتا تو اس کی عیادت کو بھی چلے جایا کرتے، یہاں تک کہ اگر کوئی فریاد کرتا، کوئی اپنی حاجت پیش کرتا، اس کی فریاد کو سنتے، حاجت کو پوری فرماتے۔ اور آپ کی شان تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانور آ کر اپنی حاجات پیش کیا کرتے، حضور ان کو بھی شفقت اور رحمت سے نوازا کرتے۔ یہ آپ کی شان اور عظمت تھی۔ یوں اگر سوچتے جائیں، غور کرتے جائیں تو کتنی مصروفیات تھی۔ ان سب مصروفیات کے باوجود آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پابندی کے ساتھ کثرت سے اللہ پاک کی عبادت کیا کرتے۔ اور اسی طرح اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ایک ہم ہے، ہماری ذات ہے، ہر کام کے لیے ہم وقت نکال لیتے ہیں۔ پیسہ کمانا ہے تو وقت ہے، سیر و تفریح کے لیے جانا ہے تو وقت ہے، دنیا کو کوئی کام کرنا ہے وقت ہے، دنیاوی تعلیم حاصل کرنی ہے وقت ہے، سیر سپاٹے کو جانا ہے، کوئی فنکشن اٹینڈ کرنا ہے وقت ہے، موبائل کو یوز کرنا ہے، گیمز کھیلنی ہے، ویڈیو دیکھنی ہے، سوشل میڈیا یوز کرنا ہے وقت ہے۔ یہاں تک کہ ہماری انتہا، غفلت کی انتہا یہ ہے کہ کوئی محلے میں گلی میں مداری آ جائے، چاہے وہ بندر نچانے والا ہو، کوئی ڈھول بجانے والا ہو، کوئی کرتب دکھانے والا ہو، اس کے گرد جمع ہو کر کئی کئی گھنٹے جو ہے وہ ضائع کر دیتے ہیں۔ میچ لگ جائے تو ایل سی ڈی لگا کے ساری رات مجمع میں ادھم مچاتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس وقت ہے۔ لیکن اگر پڑھنی پڑ جائے نماز تو وقت نہیں ہے، قافلے میں جانا ہو وقت نہیں ہے، نیکی کی دعوت دینی ہے وقت نہیں ہے، فرض علوم سیکھنا ہے وقت نہیں ہے، چاشت پڑھنے بھائی بڑے فضائل ہیں، اس کے اشراق پڑھنے بڑے فضائل ہیں بھائی وقت نہیں ہے، اوابین کی نماز پڑھنے اس کے بڑے فضائل ہیں، اس کے لیے وقت نہیں ہے۔ اب پیارے اسلامی بھائیوں، علم دین سیکھنے میں جو آپ پہ فرض ہو چکا ہے اس کے لیے بھی وقت نہیں ہے، تو ذرا غور کیجئے، اگر وقت نہیں تو قبر و آخرت کی تیاری کے لیے وقت نہیں ہے، اگلے جہاں پہ ہم نے ہمیشہ کے لیے جانا ہے اس کے لیے وقت نہیں ہے، ورنہ دنیا کے ہر کام کے لیے ہم وقت نکال لیتے ہیں۔ تو کاش، اے کاش، 100,000 مرتبہ کاش کہ ہمیں فکر آخرت نصیب ہو جائے، ہمارے اندر یہ سوچ پیدا ہو جائے کہ ہم دنیا میں صرف دنیاوی کام کرنے کے لیے نہیں آئے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہماری زندگی اللہ نے ہمیں جو دی ہے یہ کس مقصد کے لیے دی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عملی طور پر اپنا آئیڈیل بنائیں، آپ کی سیرت، آپ کی زندگی جو ہے وہ اس کو اڈاپٹ کریں، آپ کی سیرت کو اڈاپٹ کریں، آپ کی سیرت جو ہے وہ اپنے اوپر نافذ کریں۔ تو کاش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اگر ہم دیکھیں تو تمام معاملات جو ہے وہ آقا علیہ السلام دیکھا بھی کرتے، اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ عبادت و ریاضت بھی کرتے، اللہ کی بندگی بھی کرتے۔ اور مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ دنیا میں سب سے اہم جو کام ہے وہ اللہ کی عبادت کرنا ہے، سب سے اہم کام۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ اس کام کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، اور اگر دنیا میں آ کر ہم کسی اور کام میں لگ جائیں،
جس کام کے لیے بھیجا وہ مقصد بھول جائیں تو یہ کتنی بڑی محرومی ہے۔ تو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی بادشاہ، دنیا کا بادشاہ کسی خاص کام کے لیے تمہیں بھیجے، راستے میں تم سارے کام کرتے پھرو، لیکن وہ خاص کام جس کام کے لیے بادشاہ نے تمہیں بھیجا ہے وہ بھول جاؤ تو کیا تم سے بادشاہ خوش ہوگا؟ فرماتے ہیں ہرگز نہیں، وہ خوش نہیں ہوگا۔ بس اسی لیے دنیا میں ہر انسان جو ہے وہ دیگر کام بھولتا ہے تو بھول جائے، ترک ہوتے ہیں تو ہو جائیں، مگر ایک کام خاص ہے اور وہ ہے اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اللہ کی عبادت۔ اس کو نہ بھولے کیونکہ اس مقصد کے لیے اللہ نے اسے پیدا کیا اور اسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ترجمہ کنزُ ایمان، بے شک ہم نے امانت پیش فرمائی آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر، تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے اور آدمی نے اٹھا لی۔ اب مفسرین جو ہے اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ وہ امانت کیا ہے؟ توجہ فرمائیں کہ وہ امانت کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے زمینوں پر پیش کی، آسمانوں پر پیش کی، پہاڑوں پر پیش کی، لیکن انہوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا کہ مولا ہم نہیں اٹھا سکتے، اس ذمہ داری کو پورا نہیں کر سکتے، مگر آدمی نے وہ ذمہ داری اٹھا لی۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر امانت سے مراد نمازیں اور ہر وہ کام مراد ہے جس کے کرنے سے ثواب ملتا ہے، جس کو کرنے سے اجر ملتا ہے، اور نہ کرے تو رب ناراض ہو جائے، گناہ ملے، اس سے وہ مراد ہے۔ یعنی اس کا مفہوم اگر سمجھنا ہے تو یوں سمجھیے، نماز پڑھنا، نیکیاں کمانا وہ اہم کام ہے جس کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا، یہ سب سے اہم کام ہے۔ یعنی اسلامی بھائیوں، افسوس ہمیں ہر کام یاد رہ جاتا ہے، کھانا ہم نہیں بھولتے، اچھے اچھے مشروبات پینا ہم نہیں بھولتے، نئے کپڑے لینے ہو سلوانے ہو وہ ہم نہیں بھولتے، موبائل کا کوئی نیا ماڈل آ جائے مارکیٹ میں تو اس کو خریدنا ہو اس کے لیے بے چین ہو جاتے ہیں، رقم جوڑنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو خریدنا نہیں بھولتے۔ اسی طرح کئی لوگ ہوتے ہیں گاڑیوں کے شوقین ہوتے ہیں، نیا ماڈل آ جائے مارکیٹ میں تو ایک گاڑی بیچی اور نئے ماڈل والی پھر خرید لی، وہ خریدنا نہیں بھولتے۔ ہاں اگر توجہ نہیں رہتی، وہ اہم کام جس کے لیے رب نے پیدا کیا وہ عبادت ہے، صرف اگر اس توجہ نہیں رہتی تو اللہ کی عبادت کی طرف توجہ نہیں جاتی۔ اگر توجہ نہیں ہوتی، فکر نہیں ہوتی تو قبر کی فکر نہیں ہوتی، قبر کی تیاری کی فکر نہیں ہوتی، قبر کی وحشت کا نہیں سوچتے، قبر میں منکر نکیر کے جو سوالات ہیں ان کے جوابات کیسے دینے ہیں اس حوالے سے ہماری سوچ بچار نہیں ہوتی۔ قیامت کی گرمی میں ہمارا کیا بنے گا، جب نامہ اعمال کھلے گا اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا؟ اگر نہیں سوچتے تو یہ نہیں سوچتے کہ پل صراط سے کیسے گزریں گے، اگر نہیں سوچتے تو یہ نہیں سوچتے کہ ٹھکانہ جنت میں ہوگا یا جہنم میں جانا ہوگا۔ ہماری توجہ اگر نہیں ہوتی تو ان باتوں کی طرف نہیں ہوتی۔ یہ ہمارے لیے افسوس کی بات ہے، ہمارے لیے یہ فکر کی بات ہے۔ تو کاش ہم سب فکر آخرت والے بن جائیں، آمین کہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اسی آمین کا صدقہ ہمیں فکر آخرت نصیب ہو جائے، ہمیں قبر کی تیاری کی توفیق مل جائے، اسی آمین کا صدقہ جو ہے وہ ہمیں جنتیوں والے کام کرنے کا جذبہ مل جائے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، کاش کہ ہمیں ذوق عبادت مل جائے، کاش ہمیں شوق عبادت مل جائے، کاش ہمیں جو ہے فکر آخرت والا ذہن مل جائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اگر ہم کسی بھی چیز کے بنانے کا مقصد دیکھیں تو ہر چیز کے بنانے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اگر یہ لائٹ ہے تو اس کے یہ LED بنی ہوئی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ روشنی دینا۔ اگر یہ روشنی دینا چھوڑ دے تو بیکار ہے۔ یہ پنکھا چل رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ ہوا فراہم کرنا۔ اگر یہ جل جائے، کام کرنا چھوڑ دے تو اس کا مقصد جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہم دنیا میں آئے، اللہ نے انسان کو بنایا تو انسان کو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد
ہماری زندگی کا مقصد جو ہے وہ ہے اللہ کی عبادت۔ رب کائنات نے سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 میں ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جن اور آدمی اسی لیے بنائے کہ میری عبادت کریں۔ اب مقصد سمجھیں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں بنایا، مقصد کیا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا ہم اس دنیا میں اللہ پاک کی عبادت کے لیے بھیجے گئے ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہر عبادت، ہم عبادت کو ہر چیز سے بڑھ کر اہمیت دیں۔ لیکن افسوس ہم تو اپنے کاروبار کو اہمیت دیتے ہیں، اپنے بزنس کو اہمیت دیتے ہیں، اپنی جاب کو اہمیت دیتے ہیں، اپنے گھر کے کام کاج کو اہمیت دیتے ہیں، ہم تو دنیا کے سیر سپاٹوں کو اہمیت دیتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت قیس بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی عادت مبارکہ تھی۔ ہمارے بزرگوں کا انداز دیکھیے، ان کی سوچ، ان کی فکر دیکھیے کیسی اعلیٰ ہوا کرتی تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت قیس بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ ان کی عادت مبارکہ تھی کہ رات بھر جو ہے وہ نمازیں پڑھتے، نوافل پڑھتے، اللہ کی عبادت کرتے، اور جب سحری کا وقت ہوتا اللہ کی بارگاہ میں گریہ زاری کرتے، روتے، اور پھر اس کے بعد کہتے یہی وہ کام ہے جس کے لیے اللہ نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے، یہی وہ کام ہے جس کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ اللہ نہ کرے اگر ہمارا اختتام خیر کے ساتھ نہ ہوا تو ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ ہماری سلف کی سوچ ایسی ہوا کرتی تھی، اللہ کی عبادت کرتے، بندگی کرتے، گریہ زاری کرتے، اور پھر گریہ زاری کرتے ہوئے کہتے یہی وہ کام ہے جس کے لیے رب نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری وقت آیا۔ ہمارے اسلام کو نیکیوں سے محبت کتنی، ہمارے اسلام کو نیکیوں کا جذبہ کتنا، ہمارے اسلام کو نیکیوں کی لذت کیسی ملا کرتی تھی۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جتنی اللہ والوں کو عبادت میں لذت ملتی ہے نا، اگر یہ بادشاہوں کو پتہ چل جائے نا کہ عبادت میں لذت کتنی ہے تو وہ ہم صوفیوں کے ساتھ جنگ کریں گے لذت حاصل کرنے کے لیے۔ جس طرح ملک کو حاصل کرنے کے لیے، کوئی زمین کا خطہ حاصل کرنے کے لیے ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ سے جنگ کرتا ہے، اسی طرح صوفیوں سے یہ بادشاہ جنگ کرے کہ ہمیں یہ لذت مل جائے جو ان کو عبادت کی وجہ سے لذت ملتی ہے۔ تو اللہ والوں کو تو لذت ملا کرتی تھی عبادت میں، اللہ والوں کو سکون ملا کرتا تھا۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آیا تو آپ رونے لگے۔ عرض کی علی جان آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ مرنے کے بعد گرمیوں کے روزوں کی پیاس، سردیوں کی راتوں میں نمازیں پڑھنے سے محروم ہو جاؤں گا۔ وہ جو گرمیوں میں روزہ رکھا کرتا تھا نا، اس کی جو لذت ملتی ہے، وہ سردیوں میں رات کو جاگ کر جو عبادت کیا کرتا تھا، اس کا جو مجھے سرور ملتا تھا، اس سے محروم ہو جاؤں گا۔ اور اس کے علاوہ جو علماء کرام کی مجالس میں علم دین سیکھنے کے لیے حاضر ہوتا تھا، وہ جو لذت ملتی تھی وہاں پہ اس سے محروم ہو جاؤں گا۔ ذرا سوچئے آج ہم روزوں سے کتنا بھاگتے ہیں، آج ہم نفلی عبادات سے کتنا بھاگتے ہیں، آج علم دین کی محفل سے کتنا بھاگتے ہیں۔ اجتماع میں آنا پڑ جائے تو الحمدللہ جن کو اللہ سعادت دے دے بہت بڑی سعادت ہے، لیکن کئی تو جان بوجھ کر وقت ہوتا بھی ہے تو علم دین کی محفل میں نہیں آتے۔ لیکن حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے رو رہے ہیں کہ اگر میں وفات پا گیا تو جو علماء کرام کی محفل میں جا کر علم دین سیکھنا کی لذت ملتی تھی، اس لذت سے محروم ہو جاؤں گا۔ ہمارے اسلاف کا یہ حال ہوا کرتا تھا، تو کاش ہمیں بھی جو ہے وہ عبادت کی لذت مل جائے، عبادت کا ذوق اور شوق مل جائے، اور ان بزرگوں کا صدقہ کہ جو عبادت کی لذت جنہیں نصیب ہوئی تھی، ہمیں بھی عبادت کی لذت نصیب ہو جائے۔
آمین کہہ دیں انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل ہوگی ہمیں بھی۔ حضرت امام احمد بن حنبل لکھتے ہیں کہ حضرت مسلم بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، کیسا ان کو عبادت میں سرور ملتا اللہ والوں کو۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ نماز ادا فرما رہے تھے، اچانک آپ کے قریب ہی کسی سبب سے آگ بھڑک اٹھی۔ حضرت مسلم بن یسار نماز میں ایسے محو تھے کہ آپ کو آگ لگنے کا احساس ہی نہ ہوا، یہاں تک کہ لوگوں نے آ کر آگ بجھائی۔ یہ ہمارے اسلاف کا حال تھا، یہ ان کے عبادت کا انداز تھا۔ اسی طرح حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ دن رات عبادت میں مصروف رہتی، اور آپ کی زندگی کے 50 سال تو ایسے گزرے کہ آپ جب رات آتی تو آپ اپنے آپ کو فرماتی، اے نفس یہ نیند بھی کوئی نیند ہے، آج رات عبادت کرتے ہو سکتا تیری زندگی کی آخری رات ہو، صبح جب جو ہے وہ موت کے بعد مرنے گی تو قبر میں جائے گی، وہاں جا کے جو ہے وہ نیند پوری کر لینا، آج رات عبادت کرتے ہو سکتا تیری زندگی کی آخری رات ہو۔ یہ کہہ کر عبادت میں مشغول ہو جاتی، جب صبح ہوتی تو اپنے نفس سے کہتی، مبارک ہو تجھے ایک اور دن عبادت کے لیے مل گیا، ہو سکتا ہے یہ تیری زندگی کا آخری دن ہو، لہذا اسے غفلت میں نہ گوانا، غافلوں کی طرح نہ گزار دینا، اللہ کی عبادت میں لگ جا۔ پھر دن بھی عبادت میں گزار دیتی، پھر رات آ جاتی، پھر وہی اپنے آپ کو سمجھاتی اور ساری رات عبادت میں گزار دیتی۔ اس طرح آپ نے اپنی زندگی کے 50 سال گزار دیے، 50 سال زندگی کے اس طرح گزار دیے کہ رات کو سو کر نہ دیکھا۔ یہی حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ ایک دن عبادت میں مصروف تھی، نوافل پڑھ رہی تھی، تو نماز ادا کرتے ہوئے جب آپ سجدے میں گئی تو چٹائی کا تنکا آپ کی آنکھ میں چلا گیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ دل جمی کے ساتھ نماز پڑھتی رہی، اللہ کی بارگاہ میں متوجہ رہی۔ جب نماز سے فارغ ہوئی تو تب جا کر تنکے کا احساس ہوا کہ میری آنکھ میں کوئی چیز چلی گئی ہے۔ نماز کے بعد آپ نے کسی سے فرمایا، دیکھو تو صحیح میری آنکھ میں کیا چلا گیا، کیا کٹ رہا ہے۔ جب دیکھا گیا تو مصلی کا نوکیلا تنکا آنکھ میں گھس گیا ہے اور اس سے نماز زخمی ہو چکی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیو، ذرا غور کیجئے کہ آنکھ جو ہے یہ کتنا نازک عضو ہے جسم کا۔ اگر ایک معمولی سا مچھر یا معمولی سا ذرہ بھی جو ہے وہ آنکھ میں چلا جائے تو بندہ تڑپ جاتا ہے، اور آپ کی کیسی کیفیت ہے نماز کے اندر کہ نماز کی حالت میں تنکا چلا جاتا ہے آنکھ میں، آنکھ زخمی ہو جاتی ہے، اور عبادت کی ایسی لذت، عبادت کا ایسا لطف کہ آپ کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ میری آنکھ جو ہے وہ زخمی ہو چکی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اگر ہم اپنے آپ کو دیکھا جائے اور اسلاف کی زندگیوں کو دیکھیں تو اسلاف کی زندگی عبادت سے مزین ہوا کرتی تھی، عبادت سے سجی ہوا کرتی تھی، ان کو عبادت میں لطف آتا تھا، ان کو عبادت میں جو ہے وہ لذت ملا کرتی تھی۔ جیسا کہ ابھی آپ نے واقعات سنے، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگ نماز، قرآن اور دعا، ان تینوں چیزوں کی حلاوت یعنی مٹھاس سے محروم ہو گئے۔ اگر تمہیں ان تین چیزوں کی حلاوت نصیب ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ یعنی اگر نماز کی توفیق مل جائے اور نماز میں لطف آ رہا ہے، تلاوت کی توفیق مل جائے، تلاوت کرنے میں لطف آ رہا ہے، دعا مانگنے کی توفیق مل جائے، دعا مانگنے میں لطف آ رہا ہے، تو فرماتے ہیں یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر یہ نعمت تمہیں مل جائے کہ نماز پڑھتے ہوئے، تلاوت کرتے ہوئے، دعا مانگتے ہوئے تمہیں لذت حاصل ہو رہی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو، اور اگر یہ لوگوں کو نہ مل سکی تو جان لو کہ ان پر بلائی کے دروازے بند ہو گئے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج ذرا غور کیجئے، نماز، تلاوت اور دعا کی لذت سے محروم ہو جانا یہ کیسا نقصان دہ ہے۔ آج ہماری حالت کیسی ہے؟
ہماری حالت یہ ہے کہ نمازوں میں ہمارا دل نہیں لگتا، ہماری حالت ایسی ہے کہ تلاوت میں ہمارا دل نہیں لگتا، ہماری ایسی حالت ہے کہ کئی مہینے کئی دن گزر جاتے ہیں ہم تلاوت قرآن پاک کی طرف نہیں آتے۔ اور اسی طرح اگر دعا مانگنے کے حوالے سے دیکھ لیا جائے تو دعا مانگنے کو تو گویا ہم عبادت سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ نماز کے بعد کئی ایسے افراد ہیں جو بغیر دعا مانگے وہاں سے مساجد سے باغ نکلتے ہیں، اور حالانکہ یہ دعا جو ہے یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، نہایت افسوس کی بات ہے ہم عبادت سے، زندگی کے اصل مقصد سے دور ہوئے، نمازوں کا ذوق اور شوق کم ہوا، دعا مانگنے کا رجحان کم سے کم ہوتا گیا۔ ہم نے قرآن کریم کو ادب سے سجا کر الماریوں میں تو رکھ دیا، مگر اس کی تلاوت کر کے اپنے دلوں سے زنگ گناہوں کا میل کچیل دور نہ کیا تو ہمارے حالات بگڑتے چلے گئے۔ آج ہمارا معاشرہ تباہی کی طرف بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں، سکون نہیں ہے، کاروباری مسائل ہیں، دلوں میں بے چینی ہے، آپس میں محبتیں دم توڑ چکی ہیں، ایک دوسرے کا ادب و احترام کم ہوتا جا رہا ہے، لوگوں کی عزتوں کو پامال کیا جاتا ہے، ایک دوسرے کا احترام کم ہوتا جا رہا ہے، معاشرے میں پریشانیاں دن بہ دن بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم اب زندگی کا مقصد بھول گئے، عبادت سے منہ موڑا، اللہ کی بندگی سے ناطا توڑا، قرآن سے اپنا رشتہ جو مضبوط ہونا چاہیے تھا ایسا مضبوط نہیں کیا، تو آج ہماری یہ حالت ہو گئی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اگر ہم اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہیں، اگر ہم جو ہے وہ کامیابی، آخرت کی کامیابیوں سے جڑ جانا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں اپنے مقصد سے جڑنا ہوگا۔ اور وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد ہے اللہ کی عبادت، وہ مقصد ہے اللہ کی بندگی۔ اور پیارے اسلامی بھائیوں، جب ہم اس مقصد سے جڑ جائیں گے تو پھر ہمیں بھی عبادت میں بھی لطف آئے گا، اللہ کی بندگی میں بھی لطف آئے گا، برکتیں بھی حاصل ہوں گی، رحمتیں بھی نازل ہوں گی، اور گناہ بھی معاف ہوں گے۔ اب پیارے اسلامی بھائیوں، یہ جذبہ ملے گا کہاں سے؟ یہ عبادت میں لذت مل جائے، یہ سجدوں میں لذت مل جائے، یہ تلاوت میں لذت مل جائے، تو یہ جذبہ کہاں سے ملے گا؟ اس کے لیے ہمیں اپنے اسلاف کی سیرت کو دیکھنا ہوگا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھنا ہوگا، صحابہ کا ذوق عبادت دیکھنا ہوگا، اولیاء کا ذوق عبادت دیکھنا ہوگا، اور اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ انسان کی جو اصل عزت ہے وہ اللہ کی بندگی میں ہے۔ ہماری جو اصل عزت ہے وہ اللہ کی عبادت میں ہے، اس کی بندگی میں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں عبادت میں لذت کیسے ملے؟ اب پیارے اسلامی بھائیوں، رمضان المبارک کی بھی آمد ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ رمضان کے علاوہ نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، چند دن مسجد میں نظر آئیں گے پھر غائب ہو جائیں گے، نمازوں میں نظر نہیں آئیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ انہیں عبادت میں لذت نہیں مل رہی۔ 2-4 دن قرآن پاک پڑھیں گے، اس کے بعد چھوڑ دیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ انہیں تلاوت میں لذت نہیں مل رہی۔ اور اسی طرح اگر رمضان المبارک میں یہ کیفیت دیکھیں، رمضان کا جو پہلا عشرہ ہوتا ہے، پہلے چند دن ہوتے ہیں یا ہفتہ ہوتا ہے، اس میں اگر دیکھا جائے تو توجہ فرمائیں کہ اس میں چند دن پہلے جو ہے وہ عبادت کی لذت نہیں مل رہی ہوتی، لیکن جیسے جیسے رمضان المبارک کے ایام آگے بڑھتے جاتے ہیں، رمضان المبارک کے اختتام کی طرف ہوتا ہے، تو پھر روزے رکھنے میں بھی لطف آ رہا ہوتا ہے، پھر نمازیں پڑھنے میں، اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے میں، تلاوت کرنے میں لطف مل رہا ہوتا ہے۔ تو اب یہ لطف جو ہے یہ ہمیں کیسے ملے؟ کیونکہ اگر رمضان آ رہا ہے تو ہمیں یہ سیکھنا ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم یہ علم حاصل کریں کہ ہمیں سجدوں کی لذت کیسے ملے گی، ہمیں عبادت کی لذت کیسے ملے گی، ہمیں نوافل کی تلاوت کی دعاؤں کی لذت کیسے ملے گی۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اس کے لیے ہمارے اسلاف نے جو ہے وہ چند طریقے بیان کیے ہیں جو کہ بڑی توجہ کے ساتھ سننے والے ہیں، کیونکہ ہم سب مسلمان ہیں
اللہ نے ہمیں بندگی کے لیے دنیا میں بھیجا، ہماری زندگی کا اصل مقصد عبادت۔ تو جب اصل مقصد عبادت ہے، جب دنیا میں بھیجے عبادت کے لیے گئے ہیں، تو پھر عبادت میں لذت ملے، اس کے لیے ہمیں سیکھنا بھی پڑے گا۔ اب پیارے اسلامی بھائیوں، عموماً ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم تلاوت بھی کرتے ہیں، جتنی ہو سکے کوئی ذکر اذکار بھی کرتے ہیں، لیکن عبادت میں لذت حاصل نہیں ہوتی۔ یہ جب کیفیت پیدا ہوتی ہے تو کئی لوگ عبادت کو چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر نماز میں لذت نہیں ملتی، نماز پھر بھی فرض ہے، وہ پڑھنی ہی پڑے گی۔ تلاوت میں لذت نہیں ملتی تو تلاوت کرتے رہیں، روزوں میں لذت نہیں ملتی، روزے رکھتے رہیں۔ اور عموماً جو فرض روزے ہیں، اگر اس میں لذت نہیں بھی مل رہی، روزے رکھنے کا وہ کیفیت اور وہ سرور نہیں بن رہا، تو پھر بھی جو فرض روزہ ہے وہ رکھنا ہی پڑے گا۔ اب ایسی حالت میں کہ جب بندہ نماز بھی پڑھے، تلاوت بھی کرے، روزے بھی رکھے، لیکن اس کو لذت نہ ملے، تو علماء فرماتے ہیں کہ اگر عبادت میں لذت نہ بھی ملے تب بھی عبادت کرتے رہو، تب بھی عبادت کرتے رہو، یہ نمازیں پڑھتے رہو، تلاوت کرتے رہو، ذکر کرتے رہو۔ جیسے کہ میرے شریف طریقت امیر اہل سنت فرماتے ہیں، دل لگے نہ لگے تم لگے رہو۔ عبادت میں، ریاضت میں، تلاوت میں، نمازوں میں، روزوں میں، ذکر میں دل نہیں لگتا، تم لگے رہو۔ انشاءاللہ تعالی ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب عبادت کرتے 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 وہ مقام بھی آ جائے گا کہ انشاءاللہ تعالی عبادت میں دل لگنا شروع ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ چاہے دل لگے نہ لگے نماز میں، تلاوت میں، روزوں میں، ذکر میں، ہم نے کرتے ہی رہنا ہے۔ تو جب کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس کی عادت بھی پڑ جائے گی اور لذت بھی ملنا شروع ہو جائے گی۔ اسی طرح اپنے آپ پہ مشقت ڈالیں، مشقت ڈالیں، دل نہیں بھی چاہ رہا پھر بھی نماز پڑھیں، دل نہیں چاہ رہا پھر بھی کچھ کرنا کچھ تلاوت کریں، دل نہیں چاہ رہا سنت کے مطابق زندگی گزاریں، دل نہیں چاہ رہا تلاوت کریں۔ مشقت کریں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ مشقت جو ہے ایک دن ضرور آئے گا کہ انشاءاللہ تعالی نفس جو ہے اس کو عبادت کی عادت پڑ جائے گی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز الایمان، اور جو اچھا کام کرے مرد ہو یا عورت اور ہو مسلمان تو ضرور ہم اسے اچھی زندگی جلائیں گے۔ تو اس آیت مبارکہ سے پتہ چلا کہ مسلمان مرد اور عورت نیک اعمال کرے، اللہ پاک اسے اچھی پاکیزہ زندگی عطا فرما دے گا۔ تو اگر دل نہیں بھی لگ رہا ہم لگے رہیں گے تو اس کی وجہ سے، استقامت کی وجہ سے ہماری زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اچھی کر دے گا، ہمارا دل لگ جائے گا۔ ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں 20 سال تک مشقت سے نمازیں پڑھتا رہا، اس کے بعد مجھے عبادت کی لذت نصیب ہو گئی۔ تو دل لگے نہ لگے تم لگے رہو، دل لگے نہ لگے تم لگے رہو۔ تو چاہے نمازوں میں دل نہیں لگتا، تلاوت میں دل نہیں لگتا، ہم نے لگے رہنا ہے، انشاءاللہ اس کی برکت سے دل لگ جائے گا۔ اجتماع میں دل نہیں لگتا، علم دین سیکھنے میں دل نہیں لگتا، آتے رہیں گے انشاءاللہ، شروع سے لے کے آخر تک سنتے رہیں گے، اٹینڈ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اس کی لذت ملنا بھی شروع ہو جائے گی، اس کے جو ثمرات ہیں، اس کے جو فوائد ہیں وہ بھی حاصل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اچھا، ایک تو یہ کہ مشقت کریں۔ دوسرا عمل جو ہے علماء فرماتے ہیں کہ نفلی عبادت کثرت سے کرے۔ کیا ہے دوسرا عمل؟ نفلی عبادت کثرت سے کرے۔ فرائض تو پڑھنے ہی ہیں، فرض روزے بھی رکھنے ہیں، فرض نماز بھی پڑھنی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نوافل بھی پڑھے۔ اب جب نوافل پڑھے گا تو اس کی برکت کیا ملے گی؟ تو یاد رکھیں، جب بندہ نفل روزہ رکھتا ہے، نفل نماز پڑھتا ہے، وہ نفلی صدقات کرتا ہے، کوئی بھی نفلی عبادت کرتا ہے تو اسے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ ذرا بول پڑے، کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔
تو جب اللہ کا قرب حاصل ہوگا تو اللہ کی محبت دل میں پیدا ہو جائے گی. جب اللہ کی محبت دل میں پیدا ہو جائے گی تو عبادت کرنے میں مزہ آنا شروع ہو جائے گا. تو اس لیے جو دوسرا عمل ہے وہ یہ ہے کہ کثرت سے جو ہے وہ نفلی عبادت کرے. فقیہ ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ آپ ایک نسخہ لکھتے ہیں عبادت میں لذت پانے کا. آپ فرماتے ہیں کہ بندہ اس وقت تک عبادت کی لذت حاصل نہیں کر سکتا جب تک یہ 4 کام نہ کر لے. پہلا کام یہ کہ عبادت جب بھی کرے اچھی نیت سے کرے. دوسرا یہ کہ عبادت کی توفیق مل گئی کہ اللہ کی نعمت ہے اس پر نظر رکھیں کہ اللہ نے مجھے یہ توفیق دے دی ہے, اس پہ نظر رکھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں. اور تیسرا یہ کہ دل میں خوف خدا رکھ کر عبادت کریں. اور چوتھا عمل یہ کہ جب عبادت کریں تو شروع سے لے کر آخر تک اخلاص اپنائے رکھیں, یعنی ریاکاری نہ آنے دے. تو جب یہ 4 چیزیں ہوں گی, عبادت میں نیت بھی اچھی ہوگی, عبادت کی توفیق ملنا یہ اللہ کی طرف سے ہے یہ بھی ذہن میں ہوگا, عبادت کرتے وقت اللہ کا خوف دل میں ہوگا, اور اول تا آخر عبادت میں خلاص ہوگا, تو اس کی برکت سے عبادت میں لذت ملنا شروع ہو جائے گی. اب پیارے اسلام بھائیوں, ایک بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے عبادت میں لذت نہیں ملتی, اور وہ وجہ کیا ہے؟ وہ ہے گناہوں کی نحوست. اور گناہوں کی نحوست سے ہوتا کیا ہے؟ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کی نحوست یہ ظاہر ہوتی ہے کہ دل سخت ہو جاتا ہے. دل کیا ہو جاتا ہے؟ سخت ہو جاتا ہے. تو جب دل سخت ہو جاتا ہے تو پھر نماز میں دل نہیں لگتا, تلاوت میں دل نہیں لگتا, ذکر اذکار میں دل نہیں لگتا, علم دین سیکھنے میں دل نہیں لگتا. تو اس لیے عبادت میں اگر لذت چاہیے تو پھر دل کی نرمی ہونا بھی ضروری ہے, دل کی سختی کا علاج کرنا بھی ضروری ہے. اور وہ کیا ہے کہ دل کی سختی گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے. تو گناہوں سے سچی توبہ کرے تو انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے دل نرم ہو جائے گا. اور حضرت عبداللہ بن خبیق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دل جو ہے یہ سخت کیوں ہو جاتا ہے اور عبادت کا نور جو ہے یہ کیوں بجھ جاتا ہے. توجہ ہے سب کی, توجہ ہے سب کی. صلو علی الحبیب. حضرت عبداللہ بن خبیق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ناحق باتیں سننا دل سے عبادت کی لذت کا نور بجھا دیتا ہے. ناحق بات سننے سے دل سے عبادت کا نور بجھ جاتا ہے. اب ناحق بات کون سی ہے؟ گانے سننا یہ ناحق بات ہے, جھوٹ بولنا, جھوٹ سننا, غیبت کرنا, اسی طرح گناہوں پر گفتگو کرنا, فحش کلامی جسے کہتے ہیں نا, گندی گفتگو کرنا, دوست مل کر آپس میں کرتے ہیں. تو یہ اس طرح کی یہ ناحق گفتگو ہے. اگر جھوٹ بولیں گے, جھوٹ سنیں گے, گانے سنیں گے, غیبت کریں گے, سنیں گے, اور اسی طرح فحش کلامی کریں گے تو اس کی وجہ سے عبادت کی لذت سے محروم ہو جائیں گے. تو لہذا جو چاہتا ہے کہ اس کا عبادت میں دل لگ جائے, نماز پڑھے تو لطف آئے, تلاوت کرے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے, اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اسے لذت ملنا شروع ہو جائے, درود پاک پڑھے دل عشق مصطفیٰ سے لبریز ہو جائے, گنبد خضرا کا تصور بن جائے, دوران عبادت فضول خیالات تنگ نہ کرے, تو انہیں چاہیے کہ گانے بازے سننے سے بچے, آنکھوں کو, کانوں کو, ہاتھوں کو اور دیگر اعضاء کو گناہوں سے بچائے, فضول گوئی سے بچے, جھوٹ سے بچے, غیبت سے بچے, چغلی سے بچے, الزام تراشی سے بچے, کسی مسلمان پر بہتان لگانے سے بچے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے عبادت کی لذت مل جائے گی. اسی طرح پیارے اسلامی بھائیوں, ایک طریقہ بزرگوں نے لکھا کہ فکر آخرت اپنائیے. آخرت کی فکر ہو ہر وقت, جو ہے آخرت کی فکر جو ہے یہ لگی رہے. جو بندہ لذت عبادت کا طلبگار ہے اسے چاہیے کہ دل سے دنیا کی محبت نکال دے,
اور فکر آخرت اپنائے، اس کی برکت سے انشاءاللہ الکریم عبادت کی لذت جو ہے یہ ملنا شروع ہو جائے۔ اب پیارے اسلام بھائیوں، اس کو یوں سمجھیے کہ جو دنیا ہے اس کی محبت اگر دل میں ہوگی تو پھر آخرت کی محبت دل میں ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بچہ پانی ملے گا بعد میں، ادھر توجہ آپ فرمائیں۔ اگر دل میں دنیا کی محبت ہے تو کیا پھر آخرت کی محبت ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اب دنیا کی محبت جو ہے اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ دنیا کی محبت جو ہے یہ شیطان کی بیٹی ہے، یہ شیطان کی بیٹی ہے۔ تو جس کے دل میں دنیا کی محبت ہوگی، تو جس طرح ایک باپ بیٹی کے گھر میں جاتا ہے اسے ملنے کے لیے، اس کے گھر اس کا آنا جانا لگا رہتا ہے، تو جب دنیا کی محبت دل میں ہوگی تو پھر شیطان بھی اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے دل کے چکر لگاتا ہی رہے گا، دل کے چکر لگاتا رہے گا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ دل میں فساد پیدا ہوگا، دل میں شر پیدا ہوگا، دل سے عبادت کا نور بجھ جائے گا۔ لہذا علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا دل جو ہے وہ عبادت میں لگ جائے، اس کو عبادت میں لذت ملے، تو پھر اپنے دل سے دنیا کی محبت نکالے اور فکر آخرت جو ہے وہ اپنے پیش نظر رکھے۔ جب یہ چیز اس کے پیش نظر ہوگی تو پھر اسے عبادت کی لذت مل جائے گی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، اللہ پاک نے اپنے نبی حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا، اے داؤد اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو دنیا کی محبت دل سے نکال دو۔ اگر مجھ سے محبت کرتے ہو، بے شک میری محبت اور دنیا کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، مردوں کے پاس مت بیٹھا کرو ورنہ تمہارا دل بھی مردہ ہو جائے گا۔ حواریوں نے عرض کی، حضور مردے کون؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، دنیا سے محبت کرنے والے یہ مردے ہیں، جن کے دل میں دنیا کی محبت ہے، دنیا کی طرف راغب ہے۔ وہ اب ظاہر دنیا داروں کے پاس بیٹھیں گے جو ہر وقت مال کی پریشانی میں لگے ہو، مال کمانے کی فکر میں ہو، کوٹھیاں بنگلے بنانے کی فکر میں ہو، بینک بیلنس بڑھانے کی فکر میں ہو، تو جب بندہ ان کے پاس اٹھے گا، بیٹھے گا، تعلقات رکھے گا، تو پھر اس کے دل میں بھی دنیا کی محبت پیدا ہوگی اور آخرت کی فکر، آخرت کی محبت نکل جائے گی۔ تو اس لیے اگر عبادت میں لذت چاہیے تو پھر فکر آخرت اپنائیں۔ اسی طرح بعض لوگ کو کھانے کا بڑے شوقین ہوتے ہیں، ہر وقت کھاتے رہنا، کھانے کی فکر میں لگے رہنا، اچھے سے اچھی غذا، لذیذ سے لذیذ غذا۔ اور کئی تو اس طرح کے بھی ہوتے ہیں چھچھوڑے قسم کے کہ وہ جب کھانے لگتے ہیں نا تو اس کی ویڈیو بناتے ہیں اور پھر اس کو فیس بک پہ چڑھاتے ہیں کہ یہ دیکھیں کہ ہم کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو فیس بک پہ چڑھا دیتے ہیں۔ تو اس طرح کی ذہنیت لوگوں کی پائی جاتی ہے۔ تو اگر ہر وقت دل میں اچھے سے اچھے کھانے کھانے، لذیذ کھانے کھانے کی محبت ہوگی تو پھر دل میں عبادت کی محبت پیدا نہیں ہوگی۔ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوہ لبنان میں نے کئی اولیاء کرام سے ملاقات کی، ان میں سے ہر ایک نے مجھ سے یہی کہا، جب تم لوگوں میں جاؤ تو 4 باتوں کی نصیحت کرنا، اور ان میں سے ایک نصیحت یہ ہے کہ جو زیادہ کھائے گا اسے عبادت کی لذت نہیں ملے گی۔ تو یہ لذیذ کھانے کھانا، ہر وقت کھانے کی فکر میں رہنا، ہر وقت اچھا کھانے کی فکر میں رہنا، اس سے بھی عبادت کی لذت کم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح حضرت احمد بن حرب فرماتے ہیں 50 سال اللہ پاک کی عبادت کرتا رہا، میں نے 3 چیزوں کو چھوڑا تو مجھے عبادت کی لذت ملی۔ پہلے عبادت کی لذت نہیں ملی، لیکن جب 3 چیزوں کو ترک کیا تو پھر مجھے عبادت کی لذت مل گئی۔ کون سی چیزیں؟ آپ فرماتے ہیں سب سے پہلے یہ کہ میں نے لوگوں کی رضا کو چھوڑا، یعنی یہ دیکھا کہ میرا رب کیا چاہتا ہے، یہ نہیں دیکھا کہ دنیا کیا پسند کرتی ہے۔ تو میں نے رب کی رضا کو حاصل کیا، لوگوں کی رضا کو چھوڑ دیا،
کہ لوگ کیا کہیں گے، اس کی میں نے پرواہ نہیں کی، یہ سوچا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اس کام میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اگر وہ اللہ کی رضا والا کام ہے تو میں کرتا تھا، چاہے دنیا جو مرضی کہتی رہے۔ تو جب میں نے یہ سوچ بنائی مجھے عبادت کی لذت مل گئی۔ اور دوسرا عمل میں نے یہ کیا کہ میں نے فاسقوں کی صحبت میں بیٹھنا چھوڑ دیا۔ فاسق وہ ہوتا ہے جو اعلانیہ گناہ کرتے ہیں، علل اعلان گناہ کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے فاسقوں کی صحبت میں بیٹھنا چھوڑ دیا، اس کی برکت سے مجھے عبادت کی لذت حاصل ہو گئی۔ اور تیسرا یہ کہ میں نے دنیا کی لذت کو چھوڑا، یہاں تک کہ آخرت کی لذت مجھے حاصل ہو گئی۔ اسی طرح پیارے اسلامی بھائیوں، ایک طریقہ بزرگوں نے یہ لکھا کہ اگر عبادت میں لذت پانی ہے نا تو پھر ان لوگوں کی صحبت اختیار کریں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جو عبادت کرتے ہیں، جو اللہ کرتے ہیں، ان کے پاس بیٹھو گے تو ان کی برکت سے تمہیں بھی عبادت کی لذت مل جائے گی، ان کی برکت سے تمہیں بھی عبادت کا ذوق اور شوق مل جائے گا۔ اسی طرح حضرت جعفر بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ آپ اپنا ایک نسخہ لکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی میرا دل سخت ہو جاتا تو میں اپنے دل میں سختی پاتا تو صبح سویرے حضرت محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت میں حاضر ہوتا، ان کے چہرے کی زیارت کرتا، ان کی صحبت میں بیٹھتا تو میرا دل نرم ہو جاتا۔ تو جب بھی اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھیں گے، اللہ کا ذکر کرنے والوں میں بیٹھیں گے تو انشاءاللہ دل میں عبادت کی لذت پیدا ہوگی۔ اور بعض اوقات اس طرح بھی کایا پلٹ جاتی ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے پاس بیٹھے ان کی نگاہ پڑ گئی تو بیڑا پار ہو سکتا ہے، جیسا کہ میاں شیر محمد شرف پوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے پاس ایک مرید آیا آپ کا اور عرض کرنے لگا حضور میرا بیٹا فتح محمد، یہ میں نے اس کو حفظ کروایا ہے لیکن یہ نماز نہیں پڑھتا، تو اس کے لیے دعا فرما دیں۔ حضرت شیر محمد شرف پوری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا اپنے بیٹے کو میرے پاس لے کر آؤ۔ 2 دن کے بعد وہ مرید اپنے بیٹے کو لے کر حاضر ہوا اور عرض کی حضور فتح محمد حاضر ہے۔ میاں شیر محمد رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے پیار سے فتح محمد سے پوچھا فتح محمد نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو اس نے عرض کی حضور میرا نماز میں دل نہیں لگتا، اگر نماز پڑھوانی ہے تو دل لگا دو۔ یہ کہہ رہی ہے نا اللہ کے ولی سے کہا میرا دل نہیں لگتا، اگر نماز پڑھوانی ہے مجھ سے تو میرا دل لگوا دے۔ میاں شیر محمد رحمۃ اللہ علیہ آپ چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے، آپ اس کی بات سن کر جوش میں آ گئے، آپ نے اپنی کلمے کی انگلی اٹھائی، اس کے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا جاؤ اب دل لگ جائے گا۔ ایک اللہ کے ولی کی زبان سے یہ نکلا تو اس کی کیفیت یہ ہو گئی فتح محمد کی، ایسا عبادت میں دل لگا کہ ظہر کی نماز شروع کرتا تو عصر میں جا کے مکمل ہوا کرتا، ظہر کی نماز پڑھتے عصر میں جا کے مکمل ہوتی، اور عشاء کی نیت باندھتے تو فجر تک جا کے مکمل ہوا کرتا۔ تو جب بعض اوقات اس طرح بھی جب نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے، نیک لوگوں کے پاس بیٹھیں گے تو اس طرح کی نگاہ عنایت پڑ جائے گی تو اس سے بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ یار اسلامی بھائیوں، آج کے اس اجتماع پاک میں ہمیں پتہ چلا کہ تو ہمارا زندگی کا مقصد کیا ہے، اور وہ مقصد عبادت ہے۔ ہماری زندگی کی سب سے اصل عزت کیا ہے تو وہ عبادت میں ہے۔ دنیا میں بھیجنے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بھیجا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ وہ بھی عبادت ہے۔ تو اب عبادت میں لذت کیسے ملے گی؟ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں، دل کی سختی جو ہے اس کا علاج کریں، اسی طرح جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے عبادت کریں، اخلاص کے ساتھ عبادت کریں، مشقت کریں عبادت میں، اور اسی طرح نفلی عبادت کریں۔ یہ چند اعمال ہیں جن کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ تعالی دل میں عبادت کی لذت پیدا ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل جو بھی ہم نے پڑھا سنا سیکھا اس کو یاد رکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس کی بندگی اس کی عبادت کرنے اور عبادت کی لذت ہمیں نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔